کر دیتا ہوں کہ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ بعض اوقات زیارت کے لیے لوگ لاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور اس پہ میں نے بخاری شریف کے درس میں بھی اس پہ ایک درس کیا ہے، لیکن الحادی دیکھنے والے جو ہیں شاید ہو سکتا ہے بخاری نہ دیکھتے ہوں درس بخاری، تو میں ان کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارکہ فرمایا تھا اور آپ مینا میں تھے اور آپ نے حلق فرمایا، تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور آپ نے اپنے سارے بال جو تھے ان کو دیے، جو سر مبارکہ سے اترے تھے وہ بال دیے، اور فرمایا ان کو صحابہ میں تقسیم کر دو۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو باہر لے جاؤ جلا دو، ان کو باہر لے جاؤ زمین میں دفنا دو، ان کو باہر لے جاؤ پانی میں بہا دو، نہیں، بلکہ فرمایا ان کو صحابہ میں تقسیم کر دو۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ یہ تقسیم کروانے سے مقصود یہ تھا تاکہ صحابہ کرام تک یہ بال پہنچیں اور وہ ان بالوں کی برکات سے فیضیاب ہوں، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسے فرماتے ہیں کہ ان کی ایک ٹوپی تھی جس پہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارکہ سیے ہوئے تھے، یعنی اندر تھے اس کے استر میں کپڑے میں، اور آپ فرماتے ہیں جب وہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی تھی میں جنگ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرماتا تھا۔ تو ایک دفعہ بڑا مسلمان پسپائی کا شکار تھے، اور جب میں نے تھوڑا سا غور و تفکر کیا تو مجھے ذہن میں آیا کہ آج میں وہ ٹوپی پہن کر نہیں آیا ہوں۔ تو آپ دوران جنگ ہی وہاں سے نکلے اور وہ ٹوپی لے کر واپس آئے، اور پھر آپ نے جنگ فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ تو منہ مبارکہ کی بڑی برکات ہے، وہ صحابہ نے حاصل کی ہیں، اور تقسیم فرمانے کا مقصود یہ تھا کہ یہ بھی برکت حاصل کریں، اور پھر یہ صحابہ پوری دنیا میں جائیں گے تبلیغ دین کی غرض سے، تجارت کی غرض سے، اور یہ بال پہ دوسروں کو دیں گے، اس طرح پوری دنیا میں بال پھیل جائیں گے، اور لوگ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے براہ راست تو چلے ان کے منہ مبارکہ کو ہی دیکھ لیں گے۔ آپ کی ذات سے براہ راست اکتساب فیض سامنے دیکھ کر حاصل نہیں ہوا تو چلے بالوں کو دیکھ کر ہی ٹھنڈک حاصل کر لیں گے، اور اس طرح واقع ہوا بھی، یہ صحابہ کرام گئے اور پوری دنیا میں وہ بال پہنچ گئے۔ اور پھر یہ مسلمان ہر دور میں منہ مبارکہ کی تعظیم کرتے رہے، ان کو دیکھتے رہے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعی منہ مبارکہ ہوتے ہیں ان میں نشو و نما ہوتی ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مجھے بعض لوگوں نے تو ایسا دکھایا ہے کہ ایک چھوٹا سا بال تھا اور گچھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے، میں انڈیا گیا تھا تو وہاں پر مجھے کسی نے دکھایا پورا بالوں کا گچھا تھا، یعنی اتنی شاخیں، اتنے سارے بال نکل آئے تھے، اور یہ اس سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بال جب جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو نشو و نما ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کی شان ہے کہ بدن سے جدا ہو کر اور بظاہر جو حصول توانائی کے ذرائع ہیں ان ذرائع سے منقطع ہو کر، ان سے دور ہونے کے باوجود بھی بال نشو و نما پاتا رہتا ہے۔ تو ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پاس ایک بال تھے، اسے 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، شاخیں نکل آئیں اور انہوں نے ان کو دوسروں کو بھی دے دیا، تیسرے کو دے دیا، اس طرح یہ بال مختلف جگہ پہنچتے چلے گئے۔ اب یہ اذیت والا معاملہ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ مطلب اگر مسلمان کوئی حسن ظن قائم کر کے کسی مقام پر ادب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ دیکھ بھی رہے ہیں، چلیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا نہ دیکھنے کو، آپ اس پہ ثبوت مانگ رہے ہیں کہ جی بتائیے کہ یہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ ہے، کیا ثبوت ہے؟ تو ثبوت ہر چیز کا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ثبوت اگر آپ نے لینا ہی ہے تو پھر اپنے والد صاحب کا بھی آپ ثبوت مانگیں، اپنی والدہ سے کیا ثبوت ہے کہ یہ میرے والد ہے۔ اب یہ لازم سی بات ہے، والدہ اگر آپ ثبوت مانگیں گے تھپڑ ماریں گے منہ پہ کہ تمہیں شرم نہیں آتی، مجھ سے ثبوت مانگ رہے ہو، بھائی سب کہہ رہے ہیں تمہارے والد صاحب، میں کہہ رہی ہوں بس یہ ثبوت ہے۔ تو اس طرح بعض چیزوں کے ثبوت صرف قول سے ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر نبی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کے بارے میں اتنے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ منہ مبارکہ ہے تو مان لینے میں کیا حرج ہے؟ اور میں نے ایک سوچ دینے کی کوشش کی ہے درس بخاری میں کہ بالفرض 2 پہلو لے لیں، یہ واقعی منہ مبارکہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو میرے خیال میں پھر تو اکتساب فیض کرنے میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، اور اس وقت اس سے بیزاریت کا اظہار کرنا اس شخص کے لیے مطلب گرفت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور بالفرض یہ منہ مبارکہ نہیں ہے تو منہ مبارکہ اگر نہیں ہے، جس طرح ہے اس پر کوئی ثبوت نہیں ہے، نہیں ہے پہ کوئی ثبوت ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے یہ نہیں ہے تو بولے لاؤ ثبوت کہ سرکار کا نہیں ہے، تو جب وہ ہے پہ ثبوت نہیں تو نہیں ہے پہ بھی نہیں ہے۔ اب بالفرض ہم فرض کر لیتے ہیں کہ لوگ تو کہہ رہے ہیں یہ ہے لیکن نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ کہ بے ادبی کریں؟
یا پھر اس کا اگر ادب کریں حسن ظن رکھتے ہوئے، یہ بہتر ہے۔ تو میرے خیال میں اگر منہ مبارکہ نہ بھی ہو، پھر بھی اگر ہم ادب و احترام کریں گے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ادا پسند آئے گی۔ کہ اور چلو اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً میرے حبیب کا بال نہیں ہے، لیکن میرے نبی کی محبت میں تو اس سے عقیدت رکھ رہے ہیں، اظہار محبت کر رہے ہیں، اور یہ چیز بہت اچھی ہے۔ لہذا ہر چیز کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ پہلے آپ ثبوت لیں گے اس کے بعد ہی کچھ آپ کریں گے، ورنہ تو بھی سینکڑوں چیزیں آپ تھوڑا سا غور کر لیجئے گا، ہزاروں چیزیں آپ اقرار کر رہے ہیں کہ ہیں اور اس کا ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو پھر اس میں حسن ظن قائم کر لیا جائے۔ اگر بالفرض یہ ایسا ہی ہو کہ صحابہ کرام سے ہوتا ہوا یہاں پہنچ گیا اور آپ نے اس کو بدتمیزی کر دی اور برا بھلا کہا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے کہ آپ نبی کے بال کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ چیز باعث اذیت ہو سکتی ہے کہ بعطائے الہی آپ تک خبر پہنچے، تو پھر آپ کے لیے آپ کو رنج ہوگا۔ جیسے آپ کا اگر سر سے بال اترے کو بولے یہ گندا سے بال کس کے ہیں، تو اتنا ہی بول دیں گندے سے بال کس کے ہیں، واقعی گندے بھی ہوں تب بھی ہمیں برا فیل ہو گیا، میرے بالوں کو دیکھو ایسا کر رہا ہے، اور اگر کوئی ٹھوکر مار دے ہمارے بالوں کو اور اٹھا کے باہر پھینک دے، تو ہم نے ڈال نہیں تھے کہیں دائیں میں، لیکن برا محسوس ہو گیا، ایسے انداز سے تو نہ پھینکو میرے بال۔ تو اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارکہ کے بارے میں اس طرح کا کلام کرنا یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ لہٰذا ہمارے بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر واقعی آپ کے پاس منہ مبارکہ ہیں، ایک تو ہے بعض جھوٹے بھی ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ بعض جانتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، مثلا چلو کسی کے بھی بال توڑ کے اور کاٹ کے اس کو لگا لیا اور عطر وغیرہ چھڑک دیا، اب یہ تو یہ شخص جانتا ہے نا کہ میں نے کس کا بال لیا ہے، سرکار کا تو نہیں ہے، لیکن وہ اس لیے لگا رہا ہے تاکہ لوگ آئیں گے، ذرا میری واہ واہ ہو جائے گی، کچھ تعریفیں کریں گے، کچھ نذرانے بھی دے کے چلے جائیں گے۔ یہ سخت گناہ کبیرہ ہے کہ نبی کریم کی طرف منسوب کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا سب گناہ کبیرہ ہے، تو اس کو پھر شرم و حیا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر واقعی کسی کو کسی ذریعے سے ملا اور وہ منہ مبارکہ کی حیثیت سے ہی ملا ہے، تو اب اس کا بڑا ادب کریں، احترام کریں، اسے آپ ایک اچھے سے کیس میں رکھیں، اس پہ عطر وغیرہ چھڑکیں اور اسے اونچی جگہ پر رکھیں۔ یا آپ ادب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سے تعلق رکھنے والی ایک چیز کا اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ جیسے ہم کعبۃ اللہ کا ادب کرتے ہیں، ماں باپ کا ادب کرتے ہیں، مدینہ منورہ کا ادب کرتے ہیں، یہ چیزیں، ان چیزوں کے ادب کرنے سے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہماری توحید پہ فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نبی کی تعظیم کریں گے تو تعظیم باری تعالیٰ میں کوئی فرق پڑے گا، اگر ایسا ہوتا تو استاد کی تعظیم بھی نہ کریں، ماں باپ کی تعظیم بھی نہ کریں، قرآن کی تعظیم بھی نہ کریں، کہ یہ تعظیم پھر تعظیم الہی کے راہ میں رکاوٹ کیوں نہیں بنے، اس سے توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔